بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ آج 28 جولائی ہے اور منگل کا دن ہے۔ میں اسلام آباد میں آپ سے مخاطب ہوں، صبح کا وقت ہے۔ حبس ہے اسلام آباد میں۔ کل بھی بادل تو ضرور منڈلاتے رہے لیکن بارش نہیں ہوئی اور بڑی حبس تھی۔ آج بھی ویسے ہی ہے، تھوڑے بہت بادل اوپر منڈلا رہے ہیں۔ دھوپ اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن حبس کی وجہ سے اور وہ ہیومیڈیٹی ہے اس کی وجہ سے شدید گرمی ہے۔ تو احتیاط کیجیے گا اور اگر بہت ہی ضروری کام ہے تو نکلیں باہر، لیکن پانی ضرور پئیں جتنا زیادہ سے زیادہ، کیونکہ یہ ڈی ہائیڈریٹ ہوتا ہے بندہ اس ویدر میں۔ ذرا جو منظرنامہ ہے ہمارا ملکی اس پر نظر ڈالتے ہیں تو آج بھی آپ کو جو مین سٹریم چینلز ہیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں مین سٹریم، عملی طور پر وہ نہیں ہے، لوگ اب سوشل میڈیا زیادہ دیکھتے ہیں، ان کی خبروں میں اور سوشل میڈیا میں بہت فرق ہے۔ کشمیر میں جو صورتحال ہے، راولہ کوٹ کی جو خبریں بڑی افسوسناک آ رہی ہیں، وہاں پر تک کم از کم بھی 17-18 شہادتیں کنفرم ہوئی ہیں عام شہریوں کی، اور وہاں پر ابھی بھی تناؤ ہے۔ ہزاروں لوگ شہر کے سینٹر میں جمع ہیں اور آج انہوں نے کہا ہے، اعلان کیا قیادت نے، جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے، کہ ہم ضرور کچھ بھی اب اناؤنسمنٹ کرے گورنمنٹ، ہم مظفر آباد تک ضرور جائیں گے، ہمارا جو احتجاج ہے وہ ضرور وہاں پہ جائے گا۔ ایک بہت ہی سنگین صورتحال وہاں پر جو آپریشن ہوا، لوگ وہاں پر یہ بتاتے ہیں کہ ان کو سیدھی گولیاں ماری گئیں، اور میں وہ فوٹیجز نہیں چلا رہا جو سوشل میڈیا پر بھری ہوئی ہیں، جن میں زخمی بھی پڑے ہیں، جن میں میتیں بھی پڑی ہیں، اور جو لوگ اپنی جان سے گئے ہیں ان کے نام، علاقہ، سب کچھ، یعنی یہ کوئی ایسے خبر نہیں ہے کہ بندہ کہہ دے جی 20 مارے گئے، 30 مارے گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی میتیں بھی موجود ہیں اور ان کے نام اور ان کے لواحقین بھی وہاں پر موجود ہیں۔ انٹرسٹنگ ایک جو چیز نظر آئی ہے، راولہ کوٹ کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے، وہاں پر تو 3 یا 4 جو شہادتیں ہیں وہ راولہ کوٹ کے لوگوں کی ہیں، اور باقی ارد گرد کے لوگ ہیں، میرپور کے لوگ ہیں، یعنی پورے کشمیر سے وہاں پہ لوگ کنورج ہوئے عوامی ایکشن کمیٹی کی۔ اور پھر جو کل الیکشنز تھے میرپور ڈویژن کے 3 اضلاع میں، وہ اٹ واز اے جوک، یعنی مذاق سے کم نہیں تھا۔ کوئی بندہ کسی کو نظر نہیں آیا پولنگ سٹیشنز پر، اور رات کو جو ٹھپے لگے ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں جیتنے والے اور ہارنے والوں کے ووٹ نکلے ہیں ٹھپے پہ ٹھپا لگا کے۔ اور بہرحال جو ان کی بندر بانٹ اقتدار کی ہے اس وقت، کیونکہ چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے نون لیگ ہو، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، یہ سب ایک ہی تھے، جو سکے کے رخ ہیں مختلف۔ تو یہ غالباً لگ رہا ہے فیصلہ کہ گلگت بلتستان میں تو پیپلز پارٹی کو گورنمنٹ دی گئی ہے، لیکن یہاں پر آزاد کشمیر میں شاید مسلم لیگ نون کو، اور جو ایک بے حسی نظر آئی ہمیں مسلم لیگ نون کی قیادت میں کل راولہ کوٹ میں، جو ایک طرح سے جو وہاں پر ہوا، اور جس طرح لوگوں پر سیدھی گولیاں مبینہ طور پر ماری گئی ہیں، اور ایکسیس نہیں ہے وہاں پر، ہم جا نہیں سکتے، میڈیا انڈیپینڈنٹ جا نہیں سکتا، اس لیے یہ جو بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں، یہ میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ظاہر ہے وہاں پر نہ کوئی جا سکتا ہے، نہ کوئی ویریفائی کر سکتا، ہو سکتا ہے نقصان اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے نقصان اس سے تھوڑا کم ہو، لیکن گولی چلی، لوگوں کی زندگیاں گئیں، اور ابھی ہزاروں لوگ وہاں پہ جمع ہیں، اور وہ آج کسی وقت جو لوگ شہید ہوئے ہیں، اپنی جان سے گئے ہیں، ان کا نماز جنازہ ہوگا۔ اس میں عمر نذیر کشمیری کے بھائی ہیں، عثمان نذیر، ان کی ینگ آدمی ہے، ان کی بھی اس میں شہادت ہوئی ہے، ان کو بھی گولیوں کا نشانہ وہ بھی بنے ہیں۔ تو یہ جو ایک صورتحال ہے، بڑی ایک افسوس کن صورتحال تھی، لیکن پچھلے دنوں میں جو حکمرانوں کی بے حیثی ہمیں نظر آئی، 2 فوٹیجز کا میں ذکر کروں گا۔ ایک تو کوئٹہ میں جو تربیتی ورکشاپ تھی، جس میں جرنلسٹ پنجاب سے بھی گئے ہوئے تھے، وہاں پر جبکہ چند کلومیٹر کے فاصلے پر دھرنے تھے کوئٹہ میں، اور وہاں پر لوگ میتیں لے کے بیٹھے تھے اپنے شہداء کی، تو جو فوٹیجز آئی ڈانس کرتے ہوئے صحافیوں کی، اور جو پنجاب سے گئے ہوئے تھے، وہ بڑی افسوسناک تھی۔ وہ نہ ہوتا تو بہت بہتر تھا۔
ابھی یہ جو کل میرپور کا الیکشن سب کو پتہ ہے دھاندلی ہے، جرلو ہے، کوئی ووٹ دینے نہیں آیا، مکمل بائیکاٹ ہے، لیکن اس میں مریم نواز صاحبہ نے جو کیک اور جو ویڈیو جو جس طریقے سے اپنی فتح کی ویڈیو اور جس طریقے سے نون لیگیوں کی فائرنگ اور وہ جشن، وہ زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف تھا۔ وہ اگر نہیں ہوتا تو بہت بہتر ہوتا۔ اس نے یعنی بالکل مجھے وہ یاد دلا دی ہے، سوشل میڈیا پر بھی ہے، جب شہید ارشد شریف کی میت لائی جا رہی تھی تو تب بھی مریم نواز صاحبہ نے ایک بڑا متنازع اور ایک بڑا کیلس ٹویٹ کیا تھا، جس کی ہر بندے نے مذمت کی تھی اور کہا تھا کہ یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ رویہ نہیں بدلے۔ آج بھی پاکستان میں جو احتجاج کرنے والے لوگ ہیں، 50 سال پہلے بھی ان کو اسی طرح مارا جاتا تھا، آج بھی اسی طرح مارا پیٹا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ 26 نومبر کا واقعہ ہوا، پھر مرید کے کا واقعہ ہوا، اب یہ راولہ کوٹ سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ یہ اسی طرح کا واقعہ ہے۔ حالانکہ یہ سارے معاملات گفتگو کے ذریعے حل کیے جا سکتے تھے۔ سب کو پتہ ہے ریاست کے پاس طاقت ہے، لیکن اس طاقت کا استعمال اپنے لوگوں کی بجائے دشمنوں پر کیا جانا چاہیے، جیسے مئی میں پچھلے سال کیا گیا۔ اپنے جو لوگ ہیں ان کی گفتگو، ان کی باتیں برداشت کی جاتی ہیں، ان کو ساتھ آپ لے کے چلتے ہیں۔ بہرحال دوسری جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ آج چودھری پرویز الہی اور محمد خان بھٹی صاحب جو پنجاب اسمبلی کے سیکریٹری تھے، سپریم کورٹ میں ان کی ضمانت کی منسوخی کی درخواست پنجاب حکومت نے دی تھی۔ اس کو سپریم کورٹ کے جسٹس یحییٰ افریدی کی سربراہی میں بیٹھنے والے بینچ نے مسترد کر دیا، وہ درخواستیں خارج کر دیں اور یہ قرار دیا کہ عدالت جو ہے، ٹرائل عدالت، وہی جو کوئی ملزم جو ہو اس کا ریمانڈ اگر ہے، یعنی اس کی اگر ضمانت ہے تو وہ اس کو خارج کر سکتی ہے، کیونکہ یہاں پر پنجاب حکومت کا موقف تھا کہ وہ پیش نہیں ہوتے، التوا لیتے ہیں۔ تو عدالت نے کہا کہ یہ آرڈر کیا کہ 2 ہفتوں میں ان کا جو کیس ہے غیر قانونی بھرتیوں کا، اس کو آگے بڑھایا جائے، لیکن یہ قرار دیا ہے کہ سپریم کورٹ میں ضمانت کینسلیشن نہیں آ سکتی، کیونکہ یہ کام ٹرائل کورٹ کا ہے، جس نے ضمانت دی ہے وہی اگر وہ پیش نہیں ہوتے تو اس کی ضمانت، ان کی ملزمان کی ضمانت کو وہ منسوخ کر سکتے ہیں۔ آج منگل ہے اور آج اڈیالہ میں عمران خان صاحب کی فیملی سے ملاقات کا دن ہے۔ پچھلے 8 مہینوں سے تو ملاقات نہیں ہوئی کسی کی، تو اب دیکھتے ہیں آج علیمہ خان اور ان کی جو دوسری بہنیں ہیں نورین صاحبہ اور ڈاکٹر اعظمہ صاحبہ وہ آئیں گی، تو دیکھتے ہیں کہ آج ملاقات کا کیا سبب بنتا ہے، ملاقات ہوتی ہے یا نہیں۔ لیکن جو قرائن جو بتا رہے ہیں اس میں ایسا لگتا ہے کہ ملاقات شاید آج بھی نہ کروائی جا سکے۔ تو باقی جو مہنگائی ہے وہ اسی طرح، 500 روپے ٹماٹر۔ آپ مجھے بتائیے کہ حکمران کہتے ہیں کہ جناب حالات بہت بہتر ہیں، لیکن مہنگائی کو دیکھیں، پیٹرول کی قیمت ایک مذاق کی ہے، 1 روپے لیٹر کم کی ہے، ڈیزل کی پھر 3 ساڑھے 3 روپے بڑھا دی ہے۔ تو ایک مذاق کی سی کیفیت ہے، یعنی لوگوں کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ بہرحال اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، پھر جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔